محترم حاضرین جمعہ، میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج جو عنوان لے کے آیا ہوں وہ مسجد کے تعلق سے ہے۔ مسجد کے احترام، مسجد کو تعمیر کرنے والے لوگ، مسجد سے متعلقین لوگ اور مسجد میں آنے جانے کی کیا فضیلت ہے، مسجد میں رہنے والوں کا کیا مقام ہے، انہی باتوں کو لے کر کے میں آپ کے سامنے آج حاضر ہوا ہوں۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ بے شک اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور سوائے اللہ کے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے کہ ایسے لوگ ہی کامیاب ہوں گے۔ میرے محترم، اس میں جو اللہ رب العالمین نے یعمرو کا لفظ استعمال کیا ہے، یعمرو کا معنی ہوتا ہے، دو معنی ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے تعمیر کرنا، کسی چیز کو بنانا، مسجدیں بنائی جاتی ہے، ایک اینٹ پہ دوسرے اینٹ اس میں گاڑے سیمنٹ ملا کر کے اس کی تعمیر کی جاتی ہے، ایک یہ معنی ہوا۔ اور دوسرا معنی ہوتا ہے آباد کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، بنانا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے آباد کرنا۔ تو مسجد کو آباد کون کرتے ہیں؟ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ مسجد کی تعمیر بھی کرتے ہیں اور مسجد کو آباد بھی کرتے ہیں۔ یعنی جس کا لگاؤ مسجد سے ہوگا وہی مسجد کو بنائے گا بھی اور وہی اس کے آباد کرنے میں مدد بھی کرے گا۔ یعنی اس میں آ کر کے نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، تلاوتیں کرے گا، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کرے گا، اللہ رب العالمین کے لیے موجود رہے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جس کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی مسجد کی تعمیر بھی کرتے ہیں اور مسجد کو آباد بھی رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی کہ یقیناً ایسے لوگ کون ہیں؟ یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ ان کا ایمان آخرت کے دن پہ بھی ہے، یعنی مرنے کے بعد اس کو یقین ہے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں، مسجد کی تعمیر میں جو میں اپنے ہاتھ کو بٹا رہا ہوں اور پیسہ نہ دے کر کے میں اس کو آباد کرنے میں نماز کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے میں مسجد کے اندر جو موجود رہتا ہوں، یہ ایسے لوگ ہیں، انہی کا ایمان آخرت پر ہوتا ہے، انہی کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ نے گواہی دیا کہ یہ یقیناً کامیاب لوگ ہیں۔ تو مسجد کو بنانا اور مسجد کو آباد کرنا، یہ دونوں معنی اس کے اندر شامل ہے کہ آباد کرنے والے لوگ بھی اور بنانے والے لوگ بھی، یہ دونوں قسم کے لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، یہ نماز ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ماحول کے حساب سے دیکھا جائے تو تعمیر کرنے والے، بنانے والے بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں۔ میرے جیب میں کچھ پیسے ہیں، میں نے لگا دیا، چلتے چلتے مجھے من میں آیا، اعلان ہو رہا ہے، میں نے 10-5 رکھ دیا، لیکن اس کو آباد کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ تعمیر کرنے والے لوگ بہت سارے ہوتے ہیں، سب مل کر کے چند پیسے جمع کر کے اس کو تعمیر کر دیتے ہیں، لیکن اس کو آباد رکھنے والے لوگ یہ بہت کم ہوتے ہیں، جس کا نظارہ ہم ہر وقت دیکھ سکتے ہیں۔ عام نمازوں کے حالات کو اندازہ لگا سکتے ہیں، جمعہ کی نماز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس وقت کون سے لوگ آتے ہیں، کون نہیں آتے ہیں۔ تو یہ آباد کرنے والے لوگوں کی زیادہ فضیلت ہے بنسبت ان لوگوں کی جو لوگ تعمیر میں صرف حصہ لیتے ہیں اور دوسرا حصہ جو اس کی آخرت کے لیے اس کو وہ بھلا دیتے ہیں۔ تو حضرات، مسجد کیا ہے؟ اگر مسجد کے تعلق سے ہم سے سوال کیا جائے کہ مسجد کیا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ایک ہی جواب ہے، مسجد کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے،
وہ مسجد ہے۔ اور قرآن کے الفاظ میں کہیں گے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العالمین کے لیے ہی مسجد بنائی جاتی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے علاوہ وہاں پر کسی اور کو نہیں پکارا جاتا۔ تو یہ مسجد کی تعریف ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنی زبان میں کیا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجد وہ ہے جو اللہ کے لیے ہے اور اس کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا جاتا۔ تو دیکھتے ہیں ہم ہر مسلمان اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد میں اس کے ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہے تو وہ مسجدوں کا احترام کرتا ہے، مسجدوں کا دل سے احترام کرتا ہے، مسجد کی وہ توہین کو برداشت نہیں کرتا ہے، مسجد کی تعظیم و تکریم میں ذرہ برابر وہ کوتاہی نہیں کرتا ہے، بلکہ مسجد میں آ کر کے وہ صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ نمازیں کیا ہے؟ یہ اللہ کو پکارنے کا مظہر ہے۔ نمازیں اللہ کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تلاوت قرآن مجید اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے، ذکر و اذکار اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح سے دیگر جو دینی امور انجام پاتے ہیں یہ بھی صرف اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ جلسے جلوس، بچوں کو تعلیم دینا، بچوں کو پڑھانا، درس تدریس کرنا، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین کو جانا جائے، اللہ رب العالمین کو پہچانا جائے، اس کے لیے مسجدوں کو آباد کیا جاتا ہے اور اللہ کے لیے ہی مسجد کو بنایا بھی جاتا ہے اور اللہ ہی کو پکارا جاتا ہے۔ جس کے دل میں بھی ذرہ برابر ایمان ہوگا اس بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ اللہ رب العالمین کی جو گھر ہیں اس کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے ہی آوازیں بلند کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، صبح شام اللہ رب العالمین کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ گویا کہ مسجد حقیقت میں وہی ہے جس میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، اللہ رب العالمین کو بلایا جائے، اللہ رب العالمین کو پکارا جائے، اور ہر چیز میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہی اکتا سمجھا جائے۔ تو مسجدیں اس کے لیے ہوتی ہیں، اور ہم میں سے تقریباً ہر مسلمان اس بات کو مانتا ہے کہ مسجد میں ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ میرے محترم، مسجد کی تاریخ کب سے ہے؟ مسجد یہ مسلمانوں کے اندر اور اسلام کے اندر کب سے اس کا وجود ہے؟ تو جب آپ اس کی تاریخ کے تعلق سے کھنگاننے جائیں گے، قرآن حدیث کو پڑھنے جائیں گے، تو آپ کو ملے گا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا نہیں کیا تھا، اللہ رب العالمین نے انسانی دنیا کو بسایا نہیں تھا، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کر دیا۔ یعنی انسان آیا نہیں، اس سے پہلے اللہ رب العالمین کا گھر خانہ کعبہ کا وجود ہو گیا، اور وہ حضرت جبرائیل اور دوسرے فرشتوں کے ذریعے سے اس کی تعمیر کی گئی۔ پھر اس کی تعمیر دوسری مرتبہ ہوئی، اور وہ کب ہوئی؟ جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر کے، اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے مکے کے اندر بسانے آئے، تو اس وقت اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے اسی خانہ کعبہ کو پھر سے اس کی تجدید کی گئی، نئے سرے سے اس کو بنایا گیا، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر اللہ رب العالمین کا اس روئے زمین پر وہ مکہ ہے، جو مکہ کے اندر ہے، جو خانہ کعبہ ہے وہ مکہ کے اندر ہے، جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ہے، وہ برکت کا سامان ہے۔ یعنی سب سے پہلا گھر اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر مکہ کو بنایا، اور یہ مکہ ایک مظہر ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا،
پہچاننے کا طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس زمین پر سب سے اپنا گھر، سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رسول سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے سب سے پہلی مسجد دنیا کے اندر کون سی وجود میں آئی؟ سوال کیا گیا ایو مسجد وضع فی الارض اولا، ایو مسجد وضع فی الارض اولا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ۔ پھر اس کے بعد میں صحابہ کرام نے کہا ثم ایو، پھر اس کے بعد میں کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ثم المسجد الاقصی، پھر اس کے بعد میں اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی نے کہا اس کے بعد میں مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی۔ اور اللہ کے نبی نے کہا بینہ و بینہما، ان دونوں کے درمیان میں 40 سنتاً، 40 سال کا فاصلہ ہے، یعنی خانہ کعبہ کی تجدید ہوئی، اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام جب بیت المقدس کی طرف چلے گئے تو وہاں پہ مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی۔ تو اس طرح سے یہ وہ مسجد ہے جو تعمیری حساب سے اس دنیا کی، اس روئے زمین کی پہلی مسجدوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میرے محترم یہ جو مسجد ہیں اس کے بنانے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس کے بنانے والے لوگوں کو جب آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے خاص لوگوں کو چنا، جس کو ہم انبیاء کرام کی جماعت کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مسجدوں کو بنانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو چنا، کسی سردار کو نہیں چنا، کسی دنیا کے بادشاہوں کو نہیں چنا، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ کام اپنے پاک باز بندوں کے ذریعے سے لیا۔ اور اس کی مثال ابراہیم علیہ السلام خود ہیں، جبرائیل علیہ السلام خود ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں نے بنایا، ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹوں نے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر کے خانہ کعبہ کی اینٹوں کو جوڑ رہے تھے اور دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری کوشش ہے، ہم بنا رہے ہیں اور اس کو قبول کرنا یہ تیری ذمہ ہے، اور تو یقیناً قبول کرنے والا، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اب کیا کرو، اب لوگوں کے اندر اس کا اعلان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام، مفسرین کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہنے لگے اے الہ العالمین میں کس کو دعوت دوں، یہاں پہ تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، کیا میں پکاروں یہاں سے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا کام کیا ہے، تم اعلان کرو، تم اعلان کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں اللہ رب العالمین کا یہ گھر بنا دیا ہوں، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اس گھر کی زیارت کرنے آؤ۔ جن لوگوں نے سنا اور جن کو اللہ رب العالمین نے توفیق دیا وہی لوگ آج حج کرنے جاتے ہیں، وہی لوگ آج عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ آپ اور ہم نظارہ کرتے ہیں، بہت سارے پیسے والے لوگ ہیں دنیا کے اندر، اللہ نے بہتوں کو دولت سے نوازا ہے، لیکن ہر ایک کی قسمت میں مکہ جانا لکھا ہو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہت کم نصیب، مطلب زیادہ ہی بہت کم ہی لوگ ہیں جسے اللہ رب العالمین وہاں پہ بلاتا ہے اور وہ اس کے لائق بنتے ہیں۔ تو یہ وہی اعلان ہے جب اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے لیے اعلان کیا، اور وہ اعلان سن کر کے لوگ آج بھی وہاں پہ جاتے ہیں۔ میرے محترم، اور ایک مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جب تک تھے تکلیف کے عالم میں تھے، لوگوں نے ستایا، مشرکین نے تکالیف دی، صحابہ کرام کو ستایا، اور اتنا زیادہ ستایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اس مکہ کو چھوڑ کر کے اب دوسرے شہر کی طرف رخ کر جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تمام کے تمام، کچھ لوگ پہلے حبشہ گئے، پھر اس کے بعد میں مدینے کا حکم ہوا تو سارے لوگ مدینے کی طرف چلے گئے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخت سفر باندھے، ساتھ میں ابو بکر تھے، اور
ہوتے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا، اور مکہ چھوڑنے کے بعد میں جب مدینہ کے اندر داخل ہوئے تو مدینے سے پہلے ایک مقام پہ رکے، اس مقام کا نام قباء ہے۔ اللہ کے نبی وہاں پہ 14 دن رکے، مدینہ نہیں پہنچے تھے۔ اللہ کے نبی مدینے سے پہلے 14 دن ایک جگہ کا نام ہے قباء، وہاں پہ پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو سب سے پہلا کام کیا وہ کیا تھا؟ مسجد کی تعمیر کرنا۔ اللہ کے نبی نے وہ 14 دن کے لیے آپ ٹھہرے ہیں، اور اسی 14 دن کی مدت میں آپ کو جو آپ کی نظروں میں سب سے اہم کام تھا، وہ اہم کام یہ ہوا کہ آپ نے ان 14 دنوں کے اندر ایک مسجد کی تعمیر کی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمسجد اسس بنیانہ علی التقویٰ، کہ تقویٰ کی بنیاد پہ اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دنوں کے اندر اس مسجد کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں کو اس کے اندر نماز پڑھاتے رہے۔ پھر 14 دنوں کے بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف رخصت ہوئے، سفر کیے، تو آپ کی اونٹنی جس جگہ پہ بیٹھ گئی، صحابہ نے چاہا اور دیگر لوگوں نے چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی میں کراؤں۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ اونٹنی میرے گھر کے پاس میں رکے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا یہ اللہ کی طرف سے حکم دے دی گئی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے، یہ اونٹنی جہاں پہ رکے گی یہ اپنے مرضی سے رکے گی۔ اور وہ اونٹنی ایک میدان کے اندر جا کر کے بیٹھ گئی، اور وہ میدانی علاقہ 2 یتیم بچوں کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹھہرنے کے بعد میں آپ نے جو پہلا کام کیا وہ یہی تھا کہ آپ نے کہا کہ یہ جگہ بتاؤ کس کی ہے، یہاں پہ مجھے مسجد بنانی ہے۔ صحابہ کرام نے بتایا، وہ دونوں بچے کو لے کر کے آیا گیا اور کہا گیا یہ تمہاری زمین ہے، اللہ کے نبی نے اس کو مسجد کے لیے پسند کیا ہے، تم اس مسجد کو دے دو۔ وہ جو یتیم بچے تھے وہ خوشی سے دینا چاہا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کی زمین ایسی ہی نہیں لیں گے، بلکہ صحابہ کو حکم دیا گیا، اس کے پیسے ادا کر دیے گئے۔ پھر اسی جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کی تعمیر میں بنفس نفیس خود بھی شامل تھے، یعنی آپ اپنے ہاتھوں سے گاڑے، اینٹ، جو بھی لکڑی، پتھر جو بھی تھا، ان تمام چیزوں کو لانے میں، اس کو جمع کرنے میں سارے صحابہ کے ساتھ میں آپ برابر کے شریک تھے۔ حضرات، غور کرنے کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس عالم میں اور صحابہ کرام کس حالت میں ہجرت کر کے مکہ آ رہے۔ صحابہ کرام آ رہے ہیں، کوئی ایسا آ رہا ہے جس کے پاس میں گھر نہیں ہے، کوئی ایسا آ رہا ہے جس کے پاس میں بیوی نہیں ہے، کوئی ایسا آ رہا ہے جو بچے کو چھوڑ کے آ رہا ہے، کوئی دولت کو چھوڑ کے آ رہا ہے۔ ایسے حالت میں ہم جیسے لوگ ہوتے تو کہتے پہلے حالت کو سدھر لینے دو، پہلے لوگوں کی رہائش کے لیے گھر کو بنا لینے دو، پہلے لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کر لینے دو، یہ جو یتیم اور غریب بچے ہیں ان کے رہن سہن کا پہلے کچھ سامان مہیا کر لینے دو، اس کے بعد میں ہم مسجد بنائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنے لیے سب سے پہلے گھر بنایا، نہ صحابہ کرام کے لیے گھر بنایا، نہ کسی صحابہ کے لیے چھاؤنی بنائی، نہ کسی غریب و غربا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے سامان مہیا کیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ضروری مسائل کو چھوڑ کر کے سب سے اہم کام یہ کیا کہ آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، اور مسجد نبی کی تعمیر ہوئی۔ تعمیر ہونے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد کو ہر مسائل کے لیے، ہر مصیبت کے لیے، ہر جھگڑے کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے اس کو مرکز بنا دیا۔ صحابہ کرام جس کے پاس میں گھر نہیں ہوتا وہ مسجد میں آ کے رہتے، وہ صحابہ کرام جن کو کھانا نصیب نہیں ہوتا وہ مسجد میں آ کر کے رہتے، وہ صحابہ کرام جن کو رہنے سہنے کا کچھ نہیں تھا وہ اس مسجد کے اندر آ کر کے رہتے، وہ صحابہ کرام جن کو اپنے مسائل حل کرنا ہوتا وہ مسجد کے اندر آ کر کے رہتے۔ غرض یہ کہ اس زمانے کے اندر اس وقت وہ مسجد ایک اہمیت کی حامل تھی، اور ہر مسائل کا حل اسی مسجد سے کیا جاتا تھا۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم معاشرے کے اندر، مسلم سماج کے اندر مسجد کو یہ اہمیت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسائل کو چھوڑ کر کے مسجد کو بنانا ضروری سمجھا۔ تو یہ
ہم مسلمانوں کے نزدیک، ہماری تاریخ کے اندر، ہمارے قرآن و حدیث کے اندر یہ مسجد کا مقام ہے کہ ہمارے مسائل دھرے رہ جائیں، لیکن مسجد، اس کی تعمیر، اس کی ترقی کبھی بھی بند نہیں ہونی چاہیے، چونکہ اسی سے ہمارا ہر چیز کا لگاؤ ہے، مسجد سے ہمارا لگاؤ ہے، مسجد ہی کے ذریعے سے ہماری ترقی ہے، مسجد ہی کے ذریعے سے ہمارا دین ہے، ہمارا دنیا بھی ہے، کیونکہ مسجد ہی کے اندر وہ نمازیں ادا کرنی ہو تو مسجد کے اندر آنا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہو تو وہ مسجد سے کیا جاتا ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت دینی ہو تو وہ مسجد سے کیا جاتا ہے، لوگوں کو اچھائی اور بھلائی کی باتیں سکھانی ہو تو وہ مسجد سے کیا جاتا ہے، لوگوں کو شرک و بدعت سے روکنا ہو تو وہ مسجد سے کیا جاتا ہے، لوگوں کے اندر جو شرعی طور پہ غلط افکار ہیں، غلط عقیدے ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، اس کا رد اگر کرنا ہو تو وہ مسجد سے کیا جاتا ہے۔ الغرض دنیا کے ہر کام کو ہم مسجد کے ذریعے ہی سے کرتے ہیں، یہ مسجد کے یہ محراب، یہ مسجد کے ممبر، یہ مسجد کے جو وضو خانے ہیں، یہ جو صحن ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے، اور یہاں سے ہی ہر مسلمانوں کے لیے بھلائی کی چیز سامنے آتی ہے۔ ہمیں اچھائی اور برائی کا فرق اس مسجد کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے، ہمیں دنیا کے اندر چلنے کا طور و طریقہ اس مسجد سے معلوم ہوتا ہے، ہمیں شادی بیاہ رسم و رواج اس مسجد کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے، ہمیں قرآن پڑھنا ہے، حدیث کو ماننا ہے، کون قرآن ہے کون حدیث ہے، کیا اچھے ہیں کیا برا ہے، اس مسجد کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے مسجد کی اہمیت ہم مسلمانوں کے یہاں بہت زیادہ ہے، اور ہم اس سے کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے ہیں، مسجد سے ہم کبھی بھی دور نہیں ہو سکتے ہیں، اور جو شخص مسجد سے دور ہوگا یقیناً وہ اپنی دنیا بھی برباد کرے گا اور آخرت بھی برباد کرے گا، اس کی دنیا بھی کامیاب نہیں ہوگی اور آخرت بھی کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے دلوں کے اندر نہ اچھائی نہ برائی، نہ صحیح نہ غلط، نہ طور طریقہ، نہ مذہب، نہ دنیا کی رواداری، کسی چیز کی تعلیم نہیں ہوگی، اور جب تعلیم ہی نہیں ہوگی تو وہ زندگی کیا گزارے گا؟ ویسی ہی گزارے گا کہ یأکلون کما تأکلون الانعام، وہ ویسے ہی کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، یعنی کھائے پیے جانور کے جیسے، جہاں پہ موقع ملا سو گیا، ویسے ہی انسان ہوگا، جب کسی چیز کے بارے میں معلوم ہی نہ ہوگا وہ بھی کھائے گا پیے گا اور سو جائے گا، اسے کچھ نہیں معلوم پڑے گا۔ تو میرے محترم، اس طرح سے مسلمانوں کے درمیان میں یہ مسجد کی اہمیت ہے۔ حضرات، مسجد کی فضیلت کے تعلق سے میں چند اور احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مسجد کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، مسجد کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ مسجد کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ گھر ہے۔ یہ مسجدوں کو ہم کسی اور کے نام سے منسوب نہیں کرتے، ہم نہیں کہتے کہ فلاں کا گھر ہے، فلاں نے بنایا ہے اس کا ہو گیا، نہیں، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ تسلیم کریں کہ یہ مسجد یہ اللہ ہی کی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور جتنی بھی مساجد ہے سبھی کے سبھی اللہ کے گھر ہیں۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسری فضیلت، اس روئے زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری زمینیں دی ہیں، بہت سارے قسم کی زمین ہے، کوئی روڈ سائڈ کا زمین ہے اس کی اہمیت الگ ہے، کوئی گاؤں میں زمین ہے اس کی اہمیت الگ ہے، اور کوئی مطلب چوراہے میں ہے اس کی زمین کی قیمت الگ ہے۔ الغرض زمینوں کی الگ الگ قیمتیں ہیں، الگ الگ اس کا نظارہ ہے، الگ الگ طور طریقہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں جو ساری دنیا کے اندر زمینیں ہیں، اور یہ زمین جو مسجد کی زمین ہے اس کا فرق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ رب العالمین کی یہاں زمینوں میں سب سے پسندیدہ زمین کیا ہے؟ مساجدها، جو مسجد کی زمین ہے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ زمین ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور جو بازار ہے وہ سب سے بری جگہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ احب البلاد یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ زمین یہ مسجد کی اللہ کو کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جاتا ہے، اللہ کو ایک مانا جاتا ہے،
اللہ کے لیے نماز روزے کیے جاتے ہیں، اللہ کے لیے دین کو سیکھا جاتا ہے، اللہ کے لیے اسلام کو سیکھا جاتا ہے، اللہ ہی کے لیے یوم آخرت اور یوم جزا و سزا کو مانا جاتا ہے۔ الغرض یہ تمام چیزیں اسی زمین سے انجام پاتی ہے، اس لیے یہ زمین اللہ کی یہاں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور بازار جہاں پہ دغا ہے، جہاں پہ مکر ہے، جہاں پہ فریب ہے، جہاں پہ دجل ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، لوگوں کے ساتھ میں گالی گلوچ کرنا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے اپنا مال فروخت کرنا ہے، کم تولنا ہے، زیادہ تولنا ہے، چوری کرنا ہے، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے برائی کرنا ہے، یہ تمام کامیں کہاں سے انجام پاتی ہیں؟ بازاروں سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ زمین پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بازاروں کی زمین پسند نہیں ہے۔ سب سے زیادہ مبغوض ہے، یعنی اللہ کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والی زمین کون سی ہے؟ بازاروں کی۔ مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ الٹا ہو گیا ہے کہ سب سے زیادہ نفرت اگر کسی چیز سے ہے تو مسجد سے ہے۔ دلی نفرت نہیں ہے، عملی نفرت ہے، عمل کے ذریعے سے نفرت ہے۔ ہم آتے نہیں ہیں، یہ ہماری نفرت ہی تو ہے کہ ہم مسجدوں کو آتے نہیں ہیں، یہ عمل کے ذریعے سے ہم کرتے ہیں۔ ہم زبان سے نہیں کہتے کہ مسجد مجھے پسند نہیں ہے، مسجد کی زمین مجھے پسند نہیں ہے، مسجد کی عمارت مجھے پسند نہیں ہے، مسجد کے لوگ پسند نہیں ہے، بلکہ ہم عمل کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں کہ مؤذن ہم کو بلائے ہم جاتے نہیں ہیں، امام ہمیں نصیحت کرے ان نصیحت پہ ہم کان نہیں دھرتے ہیں، ہمیں تعلیم تربیت کے لیے بلایا جائے ہم حاضری نہیں دیتے ہیں۔ اور اسی میں جب بازار کا معاملہ آتا ہے بلا وجہ ہمیں کوئی چیز خریدنا بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم چلو بازار گھوم کے آتے ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ چلو آج بازار گھوم کے آتے ہیں، کیوں؟ کچھ لینا بھی نہیں ہے، کچھ بیچنا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم فری میں چلے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ مسلمانوں کا نظریہ بدلا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مسجد کے معاملے میں مسجد اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور بازار سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اور ایک فضیلت، یہ جو مسجد ہے یہاں پہ فرشتے کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کوئی بھی قوم اللہ کے کسی بھی گھر میں جمع ہوتی ہے اور جمع ہو کر کے یتلون کتاب اللہ، وہ اس گھر کے اندر اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھتی ہے، وَيَتَدَارَسُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اس کے اوپر سکونت کا نزول ہوتا ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اس کے اوپر رحمت کا نزول ہو جاتا ہے، رحمت ڈھانک لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے اس کے اوپر اپنا پاؤں بچھا دیتے ہیں، اور وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ رب العالمین اس شخص کا تذکرہ کرتا ہے جو کچھ کے وہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ مسجد کے اندر پڑھنا، پڑھانا، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، اس کی تسبیح بیان کرنا، ان تمام فائدے کے لیے ہے کہ سب سے پہلے آپ کو دلی سکون ملے گا، آپ کو سکون ملے گا، اور دوسری کہ یہ کہ فرشتے آپ کے اوپر اپنا چھاؤں کریں گے، اور یہ کہ رحمت آپ کے اوپر نازل ہوگا، اور یہ کہ اللہ رب العالمین تمہارا تذکرہ جو فرشتے اللہ کے پاس میں ہوتے ہیں وہاں پہ کرے گا۔ تو یہ مسجد کی فضیلت ہے کہ مسجدوں کے اندر فرشتے آتے ہیں، عام طور پہ تو ہوتے ہی ہے، لیکن جو شخص بھی یہ کام کرتا ہے، اللہ کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اس پر اللہ رب العالمین کی یہ خصوصی رحمتیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مسجدوں کے اندر نور کی برسات ہوتی ہے، مسجدوں کے اندر نور کی برسات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کی طرف آنے لگتے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ دعا کیا تھی؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا، کہ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، ہماری زبان کو نور سے بھر دے، ہماری بصارتوں کو نور سے بھر دے، ہماری سماعتوں کو نور سے بھر دے، وفی قلبی نورا وفی امامی نورا وعن یمینی نورا، کہ سامنے بھی نور ڈال اور پیچھے بھی نور سے بھر دے، آگے بھی نور ہو، پیچھے بھی نور ہو، بائیں بھی نور ہو، دائیں بھی نور ہو، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم اجعلنی نورا، اے اللہ مجھے مکمل نور بنا دے۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے ہوئے پڑھا کرتے تھے۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جو شخص مسجد میں آتا ہے اسے روشنی ملتی ہے، اور کون سی روشنی ملتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد
خوشخبری ہو ایسے لوگوں کے لیے جو تاریکی کے اندر چل کر کے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، بالنور التام یوم القیامہ، مکمل روشنی کی قیامت کے دن۔ آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ کے یہاں انہی لوگوں کو روشنی دی جائے گی جسے اللہ رب العالمین چاہے گا۔ یہاں پہ تاریکی ہی تاریکی ہوگی، اللہ رب العالمین کے سامنے تمام لوگ کھڑے ہوں گے لیکن ہر ایک کو روشنی میسر نہیں ہوگی، ہر ایک ظلمت کے اندر پڑے ہوں گے، تاریکی کے اندر پڑے ہوں گے۔ لیکن اس وقت جو تاریکی کے اندر چل کر کے مسجد میں آتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو نور سے بھر دے گا اس دن، اور خاص قسم کی روشنی دے گا جس کے اندر وہ چل رہے ہوں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے جو شخص مسجد کو اپناتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا، الا ادلکم، کیا تمہیں یہ بتاؤ نہیں، کیا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کہ اے لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں نہیں کہ جس کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو دھل دیا جاتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، کثرت الخطا الی المساجد، زیادہ سے زیادہ چل کر کے مسجد کی طرف جانا، زیادہ سے زیادہ چل کر کے مسجد کی طرف جانا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ گویا کہ یہ ہمارے لیے بھلائی کا ذریعہ ہے کہ ہم دور دراز سے چل کر کے مسجد کے اندر نماز با جماعت کے لیے آتے ہیں، تو جتنا قدم ہمارا بڑھتا ہے اتنی زیادہ ہمارے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ورجل خرج الی المسجد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ثلاثۃ فی ذمۃ اللہ، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ 3 آدمی کو اللہ رب العالمین نے اپنی حفاظت میں رکھ لیا ہے۔ اس میں سے ایک کون ہے؟ ورجل خرج الی المسجد، کہ ایک آدمی ایسا ہے جو مسجد کی طرف نکلتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ بندہ جب تک مسجد کے اندر رہتا ہے گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے ذمے میں رہتا ہے، اسے دنیا کا کوئی بھی شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین اس کا نگہبان ہے، اس کا حفاظت کرنے والا ہے۔ تو جو شخص بھی مسجد کو اس حیثیت سے آتا ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین کے لیے جانا ہے، مجھے نماز پڑھنے جانا ہے، تو گویا کہ اللہ رب العالمین اسے اپنی ذمے میں رکھ لیتا ہے۔ میرے محترم، اسی طرح سے ایک مشہور حدیث مسجد کی تعمیر کرنے کے تعلق سے جو ہم اور آپ سبھی بارہا سنتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص مسجد کی تعمیر کرتا ہے اور اس کی نیت خالص ہوتی ہے، یبتغی بہ وجہ اللہ، وہ اللہ رب العالمین کے خلوص کا چاہنے والا ہوتا ہے، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ میرے بھائی، جنت تو یوں ہی اللہ رب العالمین دینا ہے، اپنے تمام مومن بندے کو دینا ہے، لیکن اس کے اندر خاص قسم کا گھر جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے اس کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کی طاقت تو ہوتی نہیں ہے کہ پوری مسجد ہم کھڑی کر جائیں، تو ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کبوتر کے گھونسلے کے برابر، کبوتر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد کی تعمیر میں شرکت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ کبوتر کا گھونسلہ معمولی سا ہوتا ہے، اتنا ہی بڑا ہوگا، اس سے بڑا تو نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعمیر کے تعلق سے اتنی زیادہ فرامین موجود ہے کہ ہمیں کہا کہ تھوڑا بھی اگر مسجد کے لیے ہم مدد کرتے ہیں، تھوڑا سا بھی مال ہم مسجد کے لیے لگاتے ہیں، مان لے اللہ رب العالمین نے مجھے ایک پنکھے کی صلاحیت دی ہے، میں ایک پنکھا لگا دیتا ہوں، کسی کو اللہ رب العالمین نے ایک لوٹا 20 روپے کا لوٹا لا کے رکھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ 20 روپے کا لوٹا لا کے رکھ دیتا ہے۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے چٹائی کی صلاحیت دی ہے، وہ چٹائی لگا دیتا ہے۔ کسی کو مائک کی سسٹم لگانے کی صلاحیت دی ہے، وہ مائک کا سسٹم لگا دیتا ہے۔ کسی کو گھڑی لگانے کی صلاحیت دی ہے، وہ گھڑی لگا دیتا ہے۔ ہر ایک شخص گویا کہ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جو شخص زیادہ پیسہ لگائے گا اسی کو اللہ رب العالمین دے گا، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین ہر اس شخص کو دے گا جو ذرا سا بھی اس کی تعلق میں کام کرے گا۔
میرے محترم، مسجد وہ چیز ہے جو اس سے متعلقین ہوتے ہیں، جو اس سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے پہلے جو آیت پڑھی اس میں تعمیر یعنی آباد کرنے والا اور تعمیر کرنے والا دونوں کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ مصلی ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ من غدا اور راحا، جو شخص چل کے جائے صبح کے وقت یا شام کے وقت میں، جتنے بار مسجد میں آتا جاتا ہے، ایک دو بار نہیں، جتنے بار آتا جاتا ہے، وہ ہر وقت اپنے لیے اللہ رب العالمین کی یہاں اپنی مہمان نوازی کا سامان فراہم کرتا ہے۔ یعنی آپ مسجد میں آتے ہیں، گویا کہ آپ اللہ رب العالمین کے مہمان ہیں، اور ایک بار آنے سے بھی اللہ رب العالمین آپ کو مہمان بنائے گا، اور جتنے بار بھی آئیں گے دن بھر میں اگر 10 بار آتے ہیں تو 10 بار آپ اللہ رب العالمین کا مہمان بنتے ہیں۔ یہ مصلی کا فائدہ ہے کہ جو بھی نماز پڑھنے آتا ہے یا بلا ضرورت یوں ہی دل میں اچاٹ ہو گئی کہ چلو باہر دل نہیں لگ رہا ہے، چلو مسجد میں بیٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، چلو قرآن پڑھ لیتے ہیں، ذرا سا سکون حاصل کر لیتے ہیں، گویا کہ وہ مسجد میں آنے کا ثواب اس کو مکمل مل گیا، وہ اللہ رب العالمین کا مہمان ہو گیا، اور اللہ رب العالمین ایسے بندے کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے مسجد کے اندر جو لوگ خدمت انجام دیتے ہیں، مؤذن، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ ہم لوگ اس کو کام کو گھٹیا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ بہت اونچا مقام ہے۔ قیامت کے دن میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس کی گردنیں اونچی ہوں گی۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن اس میں وہ شخص پہچانا جائے گا۔ لوگ سوال کریں گے یہ کون ہے؟ تو کہا جائے گا یہ وہ بندہ ہے جو دنیا کے اندر اذانیں دیا کرتا تھا۔ تو گویا کہ اذان دینے والوں کو اللہ رب العالمین وہاں پہ بلند مرتبے سے نوازے گا۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاغفر المؤذنین، کہ اللہ رب العالمین تم مؤذنین کو معاف کر دے۔ یہ خصوصی دعا اللہ کے نبی نے دی ہے۔ اسی طرح سے خادم جو مسجد کا خدمت گزار ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلت دی ہے۔ ایک بڑھیا تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں، وہ مسجد کے اندر حبشی عورت تھی، ایک دم کالی کلوٹی تھی۔ حبش کے رہنے والے کالے ہی ہوتے ہیں، کوئی خوبصورتی اس کے اندر نہیں تھی، نہ اس کا کوئی رنگ تھا، نہ کوئی نسل تھا، نہ کوئی خاندان تھا، کچھ نہیں۔ بس اس کی صرف یہی کام تھے کہ وہ مسجد کے اندر رہ کر کے مسجد کے جھاڑو پوچھے کا کام کرتی تھی۔ اتفاق یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جا کر کے سو گئے، اور رات میں وہ عورت کا انتقال ہوا، اور صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو جگایا نہیں، سوچے کہ نیند میں خلل پیدا ہو جائے گا، وہ رات ہی میں اس کو دفن کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کے وقت میں آئے اور آنے کے بعد میں نماز پڑھانے کے بعد میں اس عورت کو نہیں پائے، تو آپ نے سوال کیا کہ وہ عورت کہاں گئی؟ مجھے وہ عورت دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ صحابہ کرام نے رات میں دفن کر دیا، وہ معمولی عورت تھی۔ صحابہ کرام نے سمجھا اس کی کوئی اہمیت تو ہے نہیں، کیا ضرورت ہے اللہ کے نبی کو بتانے کی؟ لیکن اللہ کے نبی اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ آپ نے کہا کہ وہ عورت کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ ہم نے رات ہی میں دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی غصہ ہوئے اور کہا فَهَلَّا آذَنْتُمُونِی، تم نے مجھے اس کا اطلاع کیوں نہیں دیا؟ اور اس کے بعد میں کہا تم مجھے دلونی علی قبرہ، اس کے علی قبرہا، اس کی قبر کی طرف مجھے بتاؤ کہاں قبر ہے۔ جتنے صحابہ کرام تھے سارے صحابہ کو لے کر کے گئے اور جا کر کے اس کی قبر پر دعائے مغفرت کی اور نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ کون سی عورت ہے؟ یہ خادمہ۔ اس کو اللہ کے نبی نے اتنی اہمیت کیوں دی؟ کیونکہ وہ خدمت گزار تھی، مسجد کو صاف صفائی کرتی تھی۔ تو جو لوگ مسجد کی صاف صفائی میں ہاتھ بٹاتے ہیں اور مسجد کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اس کا مرتبہ اللہ کے نبی کے یہاں اتنا زیادہ ہے۔ میرے محترم، وقت ختم ہے، لیکن کہنے کا صرف اتنا ہی مقصد ہے کہ مسجد جو ہے کسی ایک کی نہیں ہوتی ہے۔ مسجد پہلے یہ دماغ میں بیٹھا لیں کسی ایک کی نہیں ہوتی، کوئی ذمہ دار یقیناً ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھے کہ وہ میری ہی مسجد ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ مسجدیں اللہ کی ہے، اور آپ جو بھی کام کریں اس کے اندر اس سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے کریں۔
آپ جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی ہاتھ بٹاتے ہیں، اس میں آپ اپنا دماغ یہ رکھیں کہ مجھے اس دنیا میں نہیں، مجھے اللہ سے لینا ہے، میرا اللہ میرا دیکھ رہا ہے، میں جو بھی کام کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ یقین جانیے آپ کا بڑا فائدہ ہے، کیونکہ یہ وہ اعمال ہے جو دنیا کے اندر بھلے نہ دکھے لیکن آخرت کے اندر ضرور دکھائی دے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو مسجد کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے اور ساتھ ہی اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اس کی صاف صفائی دیکھ ریکھ کرنے میں ہمیں توفیق دے۔ ایک واقعہ میں 1 منٹ کے لیے اور سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوال پہ ایک بلغم کو دیکھا، بلغم تھوک کو، کسی نے تھوک دیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سارا صحابہ موجود ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کسی صحابی کو یہ نہیں کہا کہ یہ کس نے تھوکا ہے، جاؤ صاف کر دو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ایک لکڑی لی، آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو کھرچ کر کے اس کو جب صاف ہو گیا پانی منگائے اور پانی منگا کر کے اس کو دھلے، اور دھلنے کے بعد میں ایک صحابی کو کہا کہ کسی کے پاس میں عطر ہے، خوشبو ہے تو ذرا لاؤ۔ جب وہ خوشبو لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کو اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگایا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، صحابہ جانثار ہیں، اپنے آپ کو فدا کرنے والے ہیں، قربان کرنے والے، لیکن یہ کام اتنا اہم ہے، اتنی ثواب دائق ہے، اتنا ضروری ہے کہ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے کام انجام دیا، کسی صحابہ کو یہ کام کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو اسی طرح سے مسجد کے اندر اگر گندگی لگی ہو، ہم بڑے ہیں، ہم متولی ہیں، ہم مسجد کے معمار لوگوں میں سے ہیں، رکن ہیں، تو ہم خادم کو جھٹکا دینے کے بجائے، اس کو برا بھلا کہنے کے بجائے ہم وضو خانے کو خود ہی صاف کر دیں۔ یہ بھی تو ثواب کا کام ہے، یہ بھی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ وضو خانے کے اندر نعوذ باللہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پان گھٹکا کھا کر کے تھوک دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے میرے بندے، آپ کھینی لا کر کے منہ میں رکھے ہوتے، وضو کرنے آتے وہیں پہ اگل دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے میرے بندے، یہ اللہ کا گھر ہے، آپ اللہ کے بندے ہو، آپ اللہ کی سرزمین کو ناپاک کر رہے ہو، اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے اور ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔